ثم انزل علیکم من بعد الغم۔ اب ایک بڑی تاریخی دلچسپ بات ہے کہ جب چاروں طرف سے کافروں نے حملہ کیا اور مسلمانوں پر آزمائش آئی، اور اس موقع پر 300 منافقین تو بھاگ گئے تھے، لیکن کچھ منافقین مال غنیمت کے لالچ میں واپس آ گئے تھے۔ تو اب جب یہ حملہ ہوا تو ان کی تو جان پر بن آئی، وہ تو سمجھے فتح ہو گئی ہے۔ تو ایک طرف منافقین کی یہ حالت ہوئی، اور مسلمانوں پر اللہ نے کیسا کرم کیا کہ پہلے تو مشکلات آئیں، 70 مسلمان شہید ہو گئے، سب زخمی ہو گئے۔ اب بظاہر یہ لگتا تھا کہ مسلمان اب تھک چکے ہیں، وہ کافروں کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے ان کو اونگ آ گئی اور ہاتھ سے تلوار چھوٹنے لگی مسلمانوں کی، اور یہ چند لمحات کے لیے اونگ تھی، اور جیسے ہی یہ اونگ ختم ہوئی مسلمانوں کی ساری تھکن دور ہو گئی، اور ایسی قوت ان میں آ گئی کہ انہوں نے کافروں پر دوبارہ حملہ کیا اور اللہ نے فتح و نصرت عطا فرما۔ اس نعمت کا ذکر ہے۔ ثم پھر انزل علیکم من بعد الغم، غم اور رنج کے بعد اللہ نے تم پر نازل فرمائی امنتا نعاسا، چین والی اونگ، یغشا طائفتا منکم، کہ تم میں سے ایک گروہ کو اس نیند نے، اس اونگ نے گھیر لیا۔ صحابی رسول کہتے ہیں ہاتھ سے تلوار چھوٹنے لگی، جسے انسان کو جھونکے آتے ہیں۔ یہ چند لمحات کی بات تھی۔ وہ طائفۃ، اور وہ منافقین جو مال غنیمت کے لیے آئے تھے، قد اہمتہم انفسہم، ان کی جان پر بند پڑی تھی، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ کے بارے میں جاہلیت جیسا ناجائز گمان کرتے تھے، اور وہ یہ سوچنے لگے کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ دین اسلام سچا نہیں ہے، یہ تو فتح جو ہوئی تھی یہ اتفاقی امر تھا، اللہ نے کوئی مدد نہیں کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یقولون، یہ منافقین کہنے لگے، هل لنا من الامر من شیء، کیا معاملے کا ہمیں کچھ بھی اختیار ہے؟ یعنی ہمارا تو بس ہی نہیں چلنا، ہم پٹ رہے ہیں۔ اگر ہم دین اسلام پر عمل پیرا ہیں اور اگر یہ دین اسلام سچا ہوتا تو یہ حالت نہ ہوتی۔ اس طرح کے انہوں نے خیالات کیے، اور مسلمانوں پر اللہ نے چین کی نیند کو داخل کر دیا، مسلمانوں پر خوف دور ہو گیا، اور یہ اپنی جان کے خوف میں کانپ رہے تھے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان الامر کلہ للہ، بے شک تمام معاملات کا ذاتی اختیار تو صرف اللہ کو ہے۔ اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، سارا اختیار ذاتی تو اللہ ہی کو ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یہ منافقین اپنے جی میں ایسی ایسی باتیں چھپا رہے تھے جو وہ تم پر ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ان کو بڑے وسوسے آ رہے تھے، اور وہ تھے ہی منافق، ایمان ان کا تھا ہی نہیں۔ یقولون، وہ کہتے تھے، لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمارا بس چلتا، ما قتلنا ہاہنا، تو اس جگہ نہ مارے جاتے، اگر ذرا ہم میں عقل ہوتی تو اس میدان میں نہ آتے۔ یعنی اب افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے ان منافقوں سے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے اور تمہارا مرنا اس میدان میں لکھا ہوتا تو تمہیں موت سے کوئی بچا نہ سکتا۔ لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو جو قتل تمہارا لکھا ہوا ہے یہ قتل تمہیں گھسیٹ کر تمہاری قتل گاہ میں تمہارے مرنے کی جگہ پر لے آتا۔ اس سے ہمارے لیے بھی عبرت ہے کہ احتیاطی تدابیر انسان اختیار کرے، مگر اس بات کو یاد رکھے جہاں موت لکھی ہے وہاں انسان ضرور پہنچے گا، اور جہاں موت نہیں لکھی چاہے کتنے بم دھماکے ہوں، اگر نہیں لکھی تو وہ وہاں ہوگا بھی تو 1 منٹ پہلے نکل جائے گا، اور لکھی ہے تو نہیں ہوگا تو پہنچ جائے گا۔ تو اس لیے گھبرانا اور بزدل بننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اجازت ہمیں شریعت نے دی ہے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ،
یہ سب اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائش فرمائے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، ایمان کی بلندی، ایمان کی مضبوطی ظاہر ہو اور منافقوں کا نفاق ظاہر ہو۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے اللہ اس کو ظاہر فرما دے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ سینوں کے رازوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ غزوہ احد پہلا موقع ہے جہاں منافقوں کا نفاق ظاہر ہو گیا۔ یہ وہ منافق تھے جو حضور کے پیچھے نمازیں ادا کیا کرتے، حضور کا کلمہ پڑھتے، قرآن پڑھتے، جہاد میں شریک ہوتے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے، لیکن دل سے حضور پر ایمان نہیں لائے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی اور بغض اپنے دل میں رکھتے، مسلمانوں کو حضور کی تعظیم و توقیر سے دور کرنے کی کوشش کرتے۔ تو غزوہ احد میں یہ پہلا موقع تھا کہ جب ان کا نفاق کھل کے سب کے سامنے آیا۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک تم مسلمانوں میں سے جو مسلمان پھر گئے، میدان جنگ سے بھاگ گئے، اس دن جب دو لشکر آپس میں ٹکرائے غزوہ احد کے موقع پر، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، یہ لغزش انہیں شیطان نے دی، ببعض ما کسبوا، اس گناہ کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا۔ یہ ان کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ایسا ہوا کہ یہ میدان جنگ سے بھاگے، اور بھاگے کیوں؟ شیطان نے لغزش دی، اور شیطان کے وار میں کیوں آئے؟ اپنے برے اعمال کی وجہ سے۔ اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ شیطان نیکی کرنے سے دور بھاگتا ہے۔ جب انسان نیکی سے دور ہوتا ہے تو شیطانی حملے اس پر زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور اللہ نے ان مسلمانوں کی لغزش کو معاف فرما دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا، حلم والا ہے۔ محترم و پیارے بھائیوں، ان تمام باتوں میں جہاں بے شمار حکمتیں اور بے شمار باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی، وہاں پر یہ درس بھی ملا کہ موت کا وقت مقرر ہے، موت سے فرار ممکن نہیں۔ کتاب مؤجلہ کے الفاظ آپ نے سنے، جس کے معنی آپ نے سیکھے کہ لکھے ہوئے مقررہ وقت پر موت آئے گی۔ اور یہ بھی آپ نے دیکھا، لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، جہاں موت لکھی ہے موت گھسیٹ کر وہاں پہنچا دے گی۔ تو موت سے فرار ممکن نہیں ہے، ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ عقل مند، دانا، سمجھدار، ہوشیار وہی شخص ہے جو اس قلیل، بے وفا، فانی، مختصر، غرض اور مطلب کی دنیا کی حقیقت کو سمجھ جائے، اور اس دنیا کی حقیقت سمجھ کر دنیا میں رہتے ہوئے موت اور قبر و آخرت کی تیاری کرنے والے اعمال کرے، اور جب وہ اس دنیا سے جائے تو عالم یہ ہو کہ اللہ بھی اس سے راضی ہو، اس کے رسول بھی اس سے راضی ہوں، زمین اس کے لیے رو رہی ہو، آسمان رو رہا ہو۔ زمین اس لیے رو رہی ہو کہ مجھ پر سجدہ کرنے والا باقی نہ رہا، اور آسمان اس لیے رو رہا ہو کہ وہ نیک اعمال جو مجھ سے گزرتے تھے، وہ نیک اعمال کرنے والا اس دنیا سے چلا گیا۔ کاش اس شان سے موت آئے کہ زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، سبز گنبد کے سائے تلے ہوں، سنہری جالیوں کی روبرو ہوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے حضور کے دیدار میں، حضور کے جلووں میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ایمان و عافیت کی موت نصیب ہو جائے، جنت البقیع مدفن بن جائے، جنت الفردوس میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مل جائے۔ کاش ایسی شاندار زندگی نصیب ہو، اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ ایک کان سے سنیں، دوسرے کان سے نکال دیں، اچھا نیک بنیں گے، اچھا توبہ کریں گے، یہ سوچتے رہیں گے تو ملک الموت کسی نہ کسی وقت سامنے آ جائیں گے۔ ہمیں نہیں معلوم، جس طرح بیماری اچانک آتی ہے موت بھی ہمارے لیے اچانک ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں موت کی تیاری کرتے ہوئے
نیک اور اچھے اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تکونوا، تم نہ ہونا، کالذین کفروا، کافروں کی طرح۔ اے ایمان والوں، تم کافروں کی طرح نہ ہونا۔ وقالوا لاخوانہم، جب کافروں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا، اذا ضربوا فی الارض، جب ان کے بھائی زمین میں سفر کرنے لگے، او کانوا غزا، یا مسلمان ہو کر انہوں نے جہاد کیا، تو وہ کافر ان کے متعلق کہنے لگے، لو کانوا عندنا، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتو، تو مارے نہ جاتے، وما قتلوا، اور قتل نہ کیے جاتے۔ غزوہ احد میں جو مسلمان شہید ہوئے، ان کے وہ بعض رشتہ دار کہ جو مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، تو جب انہیں یہ پتہ چلا کہ غزوہ احد میں یہ مسلمان شہید ہو گئے ہیں، تو ان کے کافر رشتہ داروں نے یہ کہا کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے اور اسلام میں نہ جاتے اور غزوہ احد میں شریک نہ ہوتے تو مارے نہ جاتے اور قتل نہ کیے جاتے۔ ارشاد فرمایا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں حسرت پیدا فرما دی۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، مگر جب بندے کو صبر نہ ملے اور اس کا افسوس حسرت میں تبدیل ہو جائے تو وہ حقیقت میں آزمائش اس کے لیے مصیبت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کافروں کی یہ ہمیشہ عادت ہے کہ جب بھی کوئی ان میں سے مر جاتا ہے تو وہ حسرت کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر یہ وہاں نہ جاتا تو نہ مارا جاتا۔ حالانکہ ہر ایک کی موت تصور آخرت دیتی ہے، ہر ایک کی موت یہ تصور دیتی ہے کہ اس کا وقت پورا ہو گیا، یہ دنیا سے چلا گیا۔